السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت نال تورا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین سارے آج دے پروگرام دا موضوع بالکل مختلف ہے اور میں چاہتا پیا ہم ایک عرصے تو کہ موضوع دے اتنے گفتگو تھی ہونی چاہیے کہ اساں پاکستان والے ہمیشہ یہ سوچنے کہ جڑے باہر لوگ بیٹھے پاکستان دے باشندے پاکستان دے شہری کہ وہ تعلیم دا شعبہ ہوئے، کاروبار دا ہوئے، بزنس دا ہوئے یا مستقل جڑے چلے ویندن انہاں دے حالات پاکستان دے بارے یا انہاں دے خیالات کیا ہوندن اتھا منج کے مطمئن ہوندن نہیں ہوندے۔ پہلی گال تا ہے۔ دوسری گال یہ ہے کہ وہ پاکستان تو کیوں ونجنا چاہندن۔ پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے لیکن ان دے باوجود مختلف شعبہ ہائے زندگی تو تعلق رکھنے والے لوگ چلے ویندن، اسٹوڈنٹ بھی ہوندن، خواتین، اور میں یہ بھی ڈٹھے کہ پچھلے کوئی 50-60 سالوں تو ایک نواں رجحان اساں مستقل دے پے ہیں کہ فیملیز جڑی ہے نا جی وہ مستقل شفٹ تھیندے پے اور خاص طور تے انہاں ممالک دے وچ جتھاں انہاں کو نیشنلٹی ملدی ہے۔ سارے پروگرام دا موضوع بیرون ملک مقیم پاکستانی اور پاکستان دے نال انہاں دا اظہار محبت ہے۔ این موضوع تے گفتگو کرن کیتے موجود ہیں۔ میری خوش بختی یہ ہے کہ میں انہاں دی دانش تو بڑا انسپائر ہاں۔ سارے جڑے مہمان بظاہر تے مطلب ہے کہ برطانیہ رہ گئے اور اسٹیٹس وچ رہ گئے لیکن میں سمجھدا کہ اجن بھی ملتانی ہیں، ملتان دے نال انہاں دا دل دھڑکتے ہیں لیکن انہاں جڑی سوچ ہے وہ بڑی اچھی ہے، بھاویں وہ سیاسی ہوئے، سماجی ہوئے یا تارکین وطن دے بارے ہوئے۔ تے میں خوش آمدید آکساں سید ذیشان ہاشم اور تاکو کہ تساں تشریف گھن لائے، چلو ایک عرصے بعد وال تواڈے نال ملاقات تھی گئی۔ ساری دوجی مہمان کوائٹ ینگ اور میں سمجھدا کہ جڑا پاکستان دا مستقبل ہے وہ نوجوان دے ہتھے دے وچ ہے۔ نوجوان اگر کام کرے سی، پڑھ سن، لکھ سن اور عملی زندگی دے وچ جڑے ویلے آسن تو میں سمجھدا کہ پاکستان دی جڑی آمن والی تصویر ہے وہ زیادہ بہت اچھی بن سی، روشن بن سی اور یہ زیادہ عرصہ عافیہ رحمان امارات دے وچ رہ گئن اور ہن پاکستان آ گئن۔ عافیہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذیشان بھائی یہ دسے سو کہ یہ جڑا بیرون ملک پاکستانی ہے یہ بہر ونج کے بھی پاکستان دے بارے اویں سوچیں دے جی میں اساں اتھاں بہ کے سوچیں کہ پاکستان دے بارے بہت اچھا سوچیں ہیں کیا آ دیو؟ نہیں میں پہلے تو شاکر بھائی تھوڑا بہت شکریہ، تھوڑی محبت ہے تو میں کو ملتے تو نا خوشی تھی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ویلے اساں پاکستان تو باہر ویندے سے ایک تو سارے کو پہلے ایکسپوئر چینج تھیندے۔ میں تقریباً 6 سال امارات گزارے، مطلب نوجوانی دے وچ تساں چلے گئے؟ جی ہاں 6 سال امارات گزارے ہیں، 4 سال تھے یو کے گزریندا پیا۔ تو میں ایک چیز ڈٹھی ہے کہ تساں ونجن سے تین سارے کو پہلے نا موازنہ کریندے ہوئے، کمپیئر کریندے ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یار دبئی اتنا مطلب ویل ڈیولپڈ ہے، یو کے اتنا ویل ڈیولپڈ ہے تو اساں کیوں کہن سے تو ایکسپوئر دے چینجز نال خیالات بھی بدل دیں تو تساں پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشل جڑے سسٹم ہونے جتنا تساں راندے پہ ہوندے ہوئے تساں موازنہ کریندے ہوئے تے ان دے بعد وال تساں اپنے خیالات ڈیولپ کریندے ہوئے تے جے ویلے تساں ایڈے آندے ہوئے پاکستان آندے ہوئے تو اپنے دوستیں کو دسیندے ہوئے کہ یار اساں تے اے دیکھتے ایسے تے اتھاں اے حالات ہیں تے آخر ملکی میں بہتر تھی سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اے جڑا آون ونجن ہے پاکستان دا یہ پاکستان واسطے مطلب ایک ریمیٹنس دی شکل ہے بھی معاشی فائدہ ہے تے نہ سوشل تے پولیٹیکل بھی فائدہ ہے۔ اچھا مطلب تو سمجھ دو کہ مگر نوجوان اور مطلب خاص طور سے جڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے ویسے تو افرادی قوت بھی بہت زیادہ بہر ویندی پی نوجوان لیکن اگر پڑھ لکھ کے ونجے تو ان دا فائدہ زیادہ تھی سی۔ عافیہ رحمان میں تو آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون سی عمر میں پاکستان سے باہر گئیں؟ میں ایکچولی دی تھنگ از میں ادھر پیدا ہوئی ہوں۔ اچھا، میں پاکستان میں نہیں پیدا ہوئی۔ کتنا عرصہ پھر آپ وہاں رہے؟ میں ادھر رہی ہوں راؤنڈ اباؤٹ 19 ایئرس۔ 19 سال؟ یس۔ اچھا، اور پاکستان کب واپس آئیں آپ؟ میں آئی ہوں 2019 اگست۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ 19 سال آپ وہاں رہیں اور 19 سال بعد آپ پاکستان آئیں اور ملتان آ گئیں۔ یس۔ اچھا، کیا فرق محسوس کیا وہاں کی اسٹڈی میں اور یہاں کی اسٹڈی میں، ماحول میں؟ 2 سوالات ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کافی سارا فرق ہے کیونکہ ادھر کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس کوائٹ مطلب پور۔ جو ادھر کا جو ایجوکیشن جو سسٹم تھا ان میں ڈسپلن تھا اور مطلب رولز ریگولیشنز لاء کو فالو کرنا اور مطلب نا آئی فیل ہے کہ وہ کافی نا ایڈوانس تھا اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ ادھر کے جو بچے تھے ہم اپنی ٹیچر کا کافی مطلب نا رسپیکٹ کرتے تھے ایک قسم کا، لیکن ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ایک وہ فرق نظر آتا تھا۔ ادھر کا جو جس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے آئی فیل لائک آج سے 20 ایئرس پہلے ایز اسٹوڈنٹس ہم ٹیچر کی مطلب رسپیکٹ
مطلب آئی فیل لائک زیادہ تھیں. آج کل تھوڑی اس کو نا ہم نے کافی ڈی گریڈ کر دیا ہے, لیکن اگین مطلب وہ تو. اچھا میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. یس. پاکستانی نوجوان جہاں سے پڑھ کے جاتا ہے اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ اکنالج کیا جاتا ہے. یس. آپ یہ بات کیسے کر رہی ہیں کہ وہاں کا نظام تعلیم زیادہ اچھا؟ بلکہ پہلے یہ سوال میں ذیشان ترنل کرے سا کہ اساں دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے جڑے اسٹیٹ سے ممالک ہیں نا, اتنا انہاں دا نظام تعلیم بہت سارے بال جڑے ہیں وہ ایف ایس سی دے بعد یا فوراً پاکستان آوے پڑھن کیتے, تے یہ جڑی گال آفیہ نے کیتی ہے اندے کیا تساں محسوس کریں دیو؟ نہیں, میں خود برونر یونیورسٹی لنڈن دے لیکچرر ہاں تے میں موازنہ کرنا نظام تعلیم دا. تا مین شے یہ ہے کہ سارا بحال بہت قابل ہے تو محنتی بھی ہے, لیکن نظام تعلیم سارا واقعی بہت پور ہے. نہیں میں صرف میں برطانیہ دی نظام تعلیم دی میں جڑے اے ہیں نا جڑے مطلب ہے کہ عرب امارات جڑے ہیں نا میں انہاں دے آدا پیا. ان کی وجہ یہ ہے کہ عرب امارات تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ اتنا اس واسطے آنا کہ عرب امارات ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے, بہت مہنگی ہے. تو اس واسطے اتنا آنا کہ فار ایگزامپل تو اتنا ایم بی بی ایس کرنا ہے تو بہت کاسٹلی بھی ہے, انجینئرنگ ہے. تو اتنا آنا ایک تا وہ کلچرلی کلوز بھی تھی ون تو دوجا کاسٹ سیونگ بھی ہے. لیکن اگر جڑے الیٹ سے ایون پاکستان دی جڑے عرب امارات چرانا اسٹیٹس دے وچ بھی وہ یو کے یو ایس والے پاس موو کر. اچھا تساں ہنے آ کے تساں اتھاں پڑھیندے پیو؟ جی ہاں. تے پاکستان وچ مطلب تساں پڑھدے رہ گئے اتھاں پڑھیندے پیو, کیا فرق محسوس کریندے ہو؟ زمین و آسمان دا فرق ہے. اچھا مثال دے طور تے میں کو اتھاں وائن تے حالانکہ تساں میں جان دے کہ میں اتھا کالم نویسی بھی کرندا. جی ہاں لکھ دیو تساں بہت اچھا. تو میں جب اتنا پہنچا تو میرے کو پتہ چلا کہ ایسے رائٹنگ جی ہے اتنا ایک پوری دی پورا آرٹ ہے, ایک فن ہے. تو میرے کو خود کو بطور کالم نویس ایسے لکھنا نہ آتا ہے. مین شے یہ ہے کہ اتنا نظام تعلیم دے کریٹیکل تھنکنگ بہت ہے. بھئی ایک ریسرچ کوشچن ہے, کوئی سوال ہے, اساں کو کیویں ایکسپلور کرنا ہے, اوندا کیویں معنی گھننا ہے, کہڑے کہڑے سورسز استعمال کرنا ہے, تو اون دے اندر تنقیدی روح کیویں ہونی چاہیے تھی. جبکہ اتنا جہلے اساں کوئی ایسے لکھ دیا سے سوالات دے جواب لکھ دیا سے تو ایک طرح دے ٹیکسٹ بک کو کاپی کیتا ویندا ہے, رٹا سسٹم انوویشن تساں دے پہ کوئی نہیں تھا. پروڈکٹیوٹی انوویشن کیا. اچھا لیکن یہ سارے مطلب معاملے دے وچ لیکن ایک جڑی شے ہے سارا بال اجن بھی مطلب باہر دے ممالک دے وچ بڑا آئیڈیلائز دے طور تے سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سارے پینٹرز ہیں, اساتذہ کرام ہیں, مطلب انہاں کو اتھاں ہائر کیتا ویندے نا, مطلب ہے کہ اتھاں اچھائی والی معاملات ہیں نا جی قابلیت. وی آر ویری ہارڈ ورکنگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہاں بھی ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں جیسے یو اے ای ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں یا یو کے ہے, ہمارے وی آر ویری ہارڈ ورکنگ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی سیکھ سکیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیٹرمنٹ کی طرف جا سکیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اندر بارے میں یہ آکھاں کہ جتنا بھی ٹیچرز دی اتنا ہائرنگ ہے, خاص طور تے میں ٹیچنگ دے اگر حوالے چ آکھاں تو این وجہ تو ہائر کہنے تھی پہ کہ بھائی پاکستان وچ پڑھتے ہیں. کیونکہ میری خود پی ایچ ڈی تے ایم فل اتھاں دی ہے, اس واسطے میں وال پیپر تساں باہر ون کے اپ گریڈ کیتا اپنی ایجوکیشن اپ گریڈ کیتے. جی ہاں. تے اپنے آپ کو ریسرچ دے وچ جے منوائے اتھاں دے ایجوکیشن سسٹم اتھاں دی ہیلپ دے نال توال اے ہے. لیکن جڑے ڈاکٹرز اسپیشلی لیکن ذیشان صاحب تہاڈی بنیاد تے پاکستان ہی رکھی گئی. جی ہاں. جی ہاں. مطلب جڑی بنیاد ہے عافیہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اب آپ نے آ کے یہاں کے نظام تعلیم پر ایک عدم اعتماد کہ وہ فرق ہے وہاں کا نظام, تجاویز کیا ہیں کہ یہاں پر ہم کیسا ایسا کریں کہ جو باہر سے آنے والا بچہ ہے یا جو یہاں پر اچھا قابل بچہ ہے ہم اس کو کس طریقے سے مطمئن کر سکتے ہیں؟ آئی فیل لائک فرسٹ آف آل ہمارے لا اسٹرانگ ہو جائے نا تو ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں. کہ مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان ایک پیدا ہوتا ہے, ہر انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا, اس کو کیا جاتا ہے. اس کو اگر ہم نے کوئی بھی چیز سکھانی ہے ایک انسان کو, جب تک اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی, اس کے اوپر کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہوں گی, تو اس وقت تک وہ بچہ وہ سیکھے گا نہیں. تو ہمارے اندر بس یہ کمی ہے کہ رولز اور لاز نہیں. مطلب میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک ڈسپلن ہے کہ آپ نے صبح 8 بجے اسکول آنا ہے, اس کے بعد ایک ٹائم فریم ہے ایک پیریڈز کا, مطلب ایک لا کی حکمرانی چلتی ہے. لیکن جب یہ بچہ آگے کالج میں آ جاتا ہے تو سماجی طور پر پھر کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہی لا جو اسکول میں اوبے کر رہا تھا, کیا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی ذمہ داری, اور خود بچے کو بھی جب شعور آ رہا ہوتا ہے اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو بات جس کی نشاندہی آپ کر رہی ہیں؟ آئی فیل لائک پیرنٹس کی اپ برنگنگ کافی ایک سالڈ رول پلے کرتی ہے.
کہ بچے کو خود احساس ہو کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے یا کس طرح چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے معاشرے میں یا سوسائٹی میں. اچھا مطلب آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں کے پیرنٹس, بے شمار پیرنٹس ایسے ہیں جو انہیں اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں کیا پیرنٹس وہ آپ کی بات کو صحیح ڈیلیور کر سکیں گے کہ بچے کی صحیح تربیت کر سکیں گے جو وہ خود ان پڑھ ہیں؟ ہمارے ہاں شرح خواندگی بہت کم ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے میں والدین وہ رول کر سکیں گے پورا جس کی نشاندہی آپ کر رہی ہیں؟ ہر چیز کے مطلب نا 2 سائڈز ہوتی ہیں. آئی فیل لائک اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں لیکن کافی دفعہ ہوتا ہے ان کے بچے مطلب وہ اچھی پرورش کر پاتے ہیں اور اس کی اچھی ایک اپ برنگنگ کر پاتے ہیں, اور جو بچے مطلب جو پیرنٹس وہ پڑھے لکھے ہیں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے وہ اس طرح فلفل نہیں کر پاتے ہیں. وہ تو ایجوکیشن کے علاوہ آئی فیل لائک فیملی ایز اے سیلف دے پلے اے رول. صحیح. کہ کس طرح مطلب نا پیرنٹس کی اپ برنگنگ کیسی ہوئی ہے. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئی فیل لائک تھوڑی مینٹالٹی کے اوپر بھی تو ہوتا ہے نا. ذیشان سے میں تعلق پوچھنا چاہتا ہوں, ایجوکیشن بہت ضروری ہے آفی آدھی پہ, ٹھیک ہے, کیا تسا سمجھتے ہو کہ پاکستان دا جڑا موجودہ نظام تعلیم ہے اور خاص طور تے جڑا ابتدائی نظام تعلیم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ مطلب اوندا جو بنیاد ہے وہ درست سمت والے پاسے ویندے پے؟ نہیں بالکل بھی کیا نہیں, اندر نا کچھ خامیاں موجود ہیں. اچھا اندر کو پہلے اگر سن نظام تعلیم کو دیکھو, نظام تعلیم دے وچ نا 3 عناصر دا نا بنیادی رول بالکل تساں دے نال یہ دسو کہ بہر دا جڑا نظام تعلیم ہے اور پاکستان دا نظام تعلیم, جی ہاں, جڑا چھوٹا بال ہے اندے کیا فرق ہے؟ جی ہاں, دیکھو نظام تعلیم میں نا 3 عناصر دا بنیادی کردار ہے. ایک بھی مسنگ ہو سی نظام تعلیم مکمل کیا ہے, سکول دا, پیرنٹ ہوڈ دا تے سٹیٹ دا. صحیح. ہوں سٹیٹ دا اسپیشلی کلچر وچ تو شامل کر کے نا استاد بال کو سکھائی رکھے کہ یار تے نا روڈ جرا کراس کرنا ہے ہوں لے کرنا ہے جب سگنل گرین تھی وے. صحیح. تے بال باہر ونجے تے دیکھے کہ لوگ سگنل دی پرواہ کیا نہیں کرندے پے, تے سکول دا رول ختم تھی وے. بالکل صحیح. ایویں بال گھر بال کو والدین آکھی رکھیں کہ تے نا ہمیشہ سچا رستہ چڑنا ہے, تو باہر ونجے تو دیکھے کہ بھئی نا سچے رستے میرے کو نا نقصان تھیندا پے, تو سوسائٹی دا اثر گھن سی. تو پاکستان وچ یہ ہے کہ یہ 3 چیزاں ہیں, سٹیٹ تے پیرنٹ ہوڈ بھی دیکھ لو نا کہ بال دی کریٹیکل تھنکنگ یا بال دی جڑی نا گروتھ ہے ان دے پاسے انہاں دا فکر کیا نہیں ہوندی, زیادہ یہ ہوندی کہ جلدی تیار تھی وے تے ایک اچھا سورس آف ارننگ ہوئے, تو وہ بھی اپنی ویلیوز کو انہوں تے امپوز کریں پہ ہونا. جی بئی چیز ہے کہ جی اتھو دی پرائمری سکول ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اتھو دے سکول ونجو وہ ایویں ڈیولپ ملتے ہیں جی اتھو دی یونیورسٹیز ڈیولپڈ ہیں. صحیح صحیح. تے مین چیز جہاں بال کو بار بار فوکس کیتا ویندا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اُن تعلیم برڈن نہ محسوس تھی. تو صحیح دیکھو کہ 9 to 4 9 to 4 بجے تک سکولنگ چلتی ہے. پہلے 3 گھنٹے بال کو پڑھایا ویندا ہے, وال 2 گھنٹے جو کو لنچ کروایا ویندا ہے تے نال کو ریلیکس کیتا ویندا ہے. وال جہاں پہلے 3 گھنٹے ہوم ورک ملیا ہوندے وہ ہوم ورک اتنے سکول وچ کروایا ویندا ہے, تے جے گھر بھیجا ویندا کہ تو وہاں ریلیکس ہوندے فیملی نال. لیکن سادہ عافیہ جو بات ذیشان ہاشم نے کہی ہے یہ بڑی اہم ہے. کیا متحدہ عرب امارات میں ایسے ہی نظام تعلیم ہے کہ پہلے 3 گھنٹے پڑھایا, 2 گھنٹے ان کو ریلیکس کیا, ان کو لنچ ہے, ان کو گیمز ہیں, اس کے بعد اگلے جو 3 گھنٹے ہیں وہ اس کا فالو اپ آ گیا تاکہ وہ گھر جائے؟ ہمارے ہاں تو بچہ گھر آتا ہے اور آتے اس کی ماں جو ہے کھانا دینے کے بعد کہتی ٹیوٹر بیٹھا ہوا, اور ٹیوٹر جو ہے وہ رات گئے تک بیٹھا ہوا ہے. اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ادھر تو یو اے میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیوٹر از ناٹ الاؤڈ, بین تھا کہ کوئی بھی اگر ٹیوٹر تو اس میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا کہ آپ ہوم ٹیوٹرنگ کر رہے ہو, یا چلو آن لائن تک آپ سوچ سکتے ہو لیکن کافی کم لوگ اس کی طرف جاتے تھے. زیادہ یہی ہوتا تھا کہ ہی واز رائٹ کہ آپ 8:30 تک آپ کی جیسے رپورٹنگ ٹائم ہے, آپ نے کلاسز لینی ہے اور آپ کا پراپر لنچ بریک ہوگا. لنچ بریک کے بعد آپ کا کوئی پلے ٹائم ہوگا, اسپورٹس کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, اسکول کا فنکشن بھی انوالو ہوگا, پھر شام کے ٹائم آپ. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے سماج میں اور ان کے سماج میں کیا فرق آپ نے دیکھا؟ آئی فیل لائک ہماری ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہے, کافی کم ہے. ہم اپنے بچے کو نا پریشرائز بہت کرتے ہیں. ادر دین پریشرائزنگ اٹ سیلف, ہم اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتے کہ جو چیز وہ پڑھ رہا ہے کہ وہ اچھے سے اس کو مطلب پڑھ سکیں. ہم مطلب نا اس کو ہاؤ ڈو آئی پٹ اٹ ان ورڈس, ہم نا ایک
मतलब एक रट्टा सिस्टम है उधर रट्टा सिस्टम अलाउड ही नहीं है. अगर आप एक वहाँ सिखाया जाता है, वहाँ सिखाया जाता है कि मतलब ना आपने अगर ये एक सेंटेंस है या 5 सेंटेंसेस हैं, आपने उसको अपने लफ्ज़ों में कैसे एक्सप्रेस करना है थ्रू, मतलब जैसे अगर छोटा बच्चा होता है थ्रू हिज एक्शंस. उनको कहा जाता है बच्चे Yes. को वो इनोवेशन करें, Yes, वो yes. मतलब लकीर के फ़कीर ना बने. बिल्कुल. जिशान साहब तुसां चूंकि माशाल्लाह एमफिल कीता वल पीएचडी कीती, क्या तुसां पाकिस्तान दे विच होवो हा ते इतने ही टाइम दे विच सारा कुछ कर सको हा? क्या फ़र्क महसूस करदे दूहां माशरियां दे विच? पाकिस्तान दा एक माशरा है, एक बहर दा माशरा है, वो क्या फ़र्क महसूस कीता? देखो पहली चीज़ है कि शायद मैं इतना कर गिना, मतलब ये भी मैं सपोज करंदा पिया क्योंकि पाकिस्तान में पीएचडी एक लंबा प्रोसेस है तो उनदे विच ना इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स इतना ज़्यादा हैं कि सुपरवाइज़र ते वल फलाना इदारा ते वल ए ते ओ ते बिलफर्ज अगर मैं कर गिंदा, लेकिन मैं एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर्स ना बन सकता. अच्छा कि भी मेरे को एक रिसर्च क्वेश्चन मिले, मैं उसको किवें उनका थ्योरेटिकली उनका जायजा घिनना है, उन क्वेश्चन को किवें तनकीदी नज़र ना देखना है, उनका किवें हाइपोथेसिस मैं कंस्ट्रक्ट करना है, उनके बाद उसको मैं किवें टेस्ट करना है कि जी मैं गाल करंदा पिया ये गाल इंदे सबूत भी मौजूद हैं, ये स्टैटिस्टिकली भी ठीक है. ये जो पूरा प्रोसेस है जितना देखो मेरे सुपरवाइजर नाल मीटिंग सिर्फ महीने 6 दफ़ा थी 40 दिन के बाद एक अच्छा. दफ़ा 1.5 घंटे दी 1 घंटे दी जो मैं पीएचडी. लेकिन पाकिस्तान दे विच भी सुपरवाइजर है ना खासा तावन करेंदे स्टूडेंट्स दे नाल. जी हाँ वो करेंदे, लेकिन मैं नहीं समझदा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले पासे वो तो आपको गाइड करेंदे. मैं ये समझदा कि पाकिस्तान दे सुपरवाइजर जो ना अपने काम में अमूमन अक्सरियत सुपरवाइजर दी ऑनेस्ट क्या नहीं तो वो जो रिसर्च स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स क्या नहीं डिलीवर थींदे पे. अच्छा. मैं पर्सनली भी बहुत सारे पीएचडीज को मिलिया तो मैं बहुत मायूस थी कि उन्हें को ऐसे तो ना टॉपिक क्या है पीएचडी दा? मेरा टॉपिक जरा पीएचडी दा है वो इकनॉमिक्स से रेलिवेंट है, यानी मैं फर्स्ट चैप्टर इन शायद उते स्टडी किया कि जो टैक्स गवर्नमेंट टैक्स घिंदी है अपने शहरें को तो शहरें दी पॉलिटिकल ते इकनॉमिक डिमांड्स विच कोई चेंज आंदी है या नहीं आंदी. सही. दूजे साल दा चैप्टर है कि जो बैरून मुकीम पाकिस्तानी हैं ये जो वाले पाकिस्तान या अपने मुल्क में पैसे भेजन उन्हें दे पैसे दा पॉलिटिकल ते इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन ते इदारे दे क्या असर पौंदा. सही. ते त्रीजा जरा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें दा एक आइडियालॉजी है, वो आइडियालॉजी दा सियासी ते मुआशी पॉलिसी दे क्या ये ऐसा शानदार मौजू कि एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए. आफिया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब आप मुस्तकिल पाकिस्तान आ गए. यस. अच्छा मुस्तकिल पाकिस्तान आ गए, अब आपने क्या प्लान किया है कि एक 19 साल आपने बाहर गुजारे हैं और अब पाकिस्तान आ गए हैं, आपका कैरियर अभी ज़ाहिर स्टडी से गुजर रहा है, तो आप समझती हैं कि आपका कैरियर पाकिस्तान में है? नहीं मैं नहीं समझती. अच्छा आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा साइकोलॉजी है. अच्छा साइकोलॉजी में तो हमारे पास इस खित्ते में बड़े नाम हैं, आप किस बुनियाद पर कह रही हैं कि आपके लिए यहाँ पर स्कोप नहीं है? आई फील लाइक बैचलर्स तक तो ठीक है, मे बी इवन मास्टर्स तक, लेकिन आई फील लाइक इट्स बेटर क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है क्योंकि वेस्ट की तरफ से आया है, एशिया की तरफ से तो ये सब्जेक्ट था नहीं कभी, इट्स फ्रॉम द वेस्ट. तो आई फील लाइक इट्स बेटर अगर मैं मास्टर्स या पीएचडी अगर अप्रोच करना भी चाहती हूँ, इट बी बेटर कि मैं वेस्ट से लेके मैं पाकिस्तान में आके उसको इम्प्लीमेंट करूँ. आई मेंट इट इन दैट वे. लेकिन मतलब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आपके पास वसाइल हैं और जो बच्चे या बच्चियाँ जो यहाँ पर रहना है जिन्होंने, वो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, उसका भी तो एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने रहना तो इसी मुल्क में है. आपने तो कह दिया कि मैं मुतमईन हूँ. जिनके पास वसाइल नहीं है उनके पास क्या सोल्यूशन है, आप क्या समझती हैं? आई फील लाइक जिन लोगों के पास नहीं होते अक्सर वो बाहर इसीलिए जाते हैं कमाने के लिए. आई फील लाइक एजुकेशन कंप्लीट करके हम अपने कंट्री को ही इनपुट देने की कोशिश करें, देन ओनली वी कैन बी बेटर सिटीजन्स और हमारी सोसाइटी बेहतर हो सकती है. क्योंकि जब वेल एजुकेटेड लोग ही हमारे मतलब पाकिस्तान से ही बाहर लेके जा रहे हैं, लाइक इफ़ आई टेक माई सेल्फ फॉर लाइक एन एग्जाम्पल कि अगर मैं पढ़ लिख के मैं बाहर लेके चली जाती हूँ, वही जो भी मैंने इनपुट देना है मैं तो बाहर दे रही होंगी. सही. लेकिन यह है कि हम पढ़े लिखे लाइक वेल एजुकेटेड लोग अगर हम पाकिस्तान में ही सेटल होते हैं और हम पाकिस्तान को इनपुट देते हैं, पाकिस्तान ऑफ कोर्स वो राइज पे जाएगा. सही. डॉक्टर ज़ीशान हाशिमी को अच्छा लगता है हूँ तक डॉक्टर आखना तो वो ये फरमेसो कि कोई नौजवान है और बहर वंज के अपना जिमें तुसा एक कीते अपना स्टडी के हिसाब नाल, लेकिन उनके कोल वसाइल कोई नहीं, वो किवें वंज के ये सारा कुछ कर सकते, वो केड़ा रास्ता है? देखो
ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। लेकिन मैं पर्सनली महसूस किया है कि अगर तुम कहीं भी शायद स्किल्ड ही हुए, मिसाल के तौर पर तुम इकनॉमिक्स, मैं PhD करन गया, मैं इकनॉमिक्स दे विच मैं स्किल्ड हाँ, कोई फाइनेंस पढ़ना वेंदे, साइकोलॉजी पढ़ना वेंदे, अगर तुम स्किल्ड ही हुए तो लंडन तुम गए हुए तो आपको लंडन खुद अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। से मैं अपनी एग्जांपल देना कि जब मैं उतना गया, मैं बगैर स्कॉलरशिप दे गया, जब उतना मैं गया मैं देखा कि मैं क्या काम कर सकता, मेरे को महसूस किया कि मैं एक अच्छा ट्यूटर बन सकता। मैं उतना मतलब ट्यूटर बन गया तो मैं पर आवर, क्योंकि इतना मंथली तो आपको फीस मिलती है, उतना ट्यूटर को ना पर आवर चार्ज किया। अच्छा। मैं देखा कि मार्केट में 50 पाउंड या 60 पाउंड पर आवर चार्ज कर सकता। मैं मार्केट गया तो मेरे को लंडन ने मेरे को इनकम का सोर्स प्रोवाइड किया, मेरे एजुकेशन के एक्सपेंसिस कवर थे। इवें अगर तो स्किल्ड ही ये किहड़े ज़माने की गाल है? ये मैं मतलब 2017 में किया। अच्छा, पुरानी गाल को ताज़ा पुरानी गाल क्या तो इवें ही अगर कोई स्किल्ड है तो कॉन्फिडेंट है तो उसको ये ज़रा भी खौफ क्या नहीं कि मैं उतना वैसा तो उतना मतलब डिफरेंट कल्चर है तो उतना मैं नहीं डिलीवर कर सकता, तो ये खौफ को नहीं रखना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस नाल वने तो उतना उतो एजुकेशन सिस्टम को पहले 6 महीने वो बैठे स्टडी करे, समझे, उतो कोर्स वर्क करे, तो उनके बाद वो ईजीली जो है ना उतना सर्वाइव कर सकते। अदरवाइज अगर वो स्किल्ड कैन ये काम नहीं कर सकता तो वाल यूके वाइना तो रिस्क गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अखराजात नहीं पूरे किए जा सकते। अच्छा, ये दसो कि सारा चूँकि पूरा नौजवान इत्थे ही रामने वो अपना इतना सर्वाइवल किवें कर सकते हैं? पहली चीज़ ये है कि साकू ना सिलेबस को बाहर निकलना पड़ता, मतलब इस जो सारे को निज़ाम मौजूद है, जी हाँ, उनके को वसाइल भी कोई नहीं, लेकिन हुकूमत को भी वसाइल कोई नहीं, लेकिन नौजवान इत्थे ही रहना चाहते हैं, इत्थे रांधा पे उनका सर्वाइवल किवें है? जी हाँ, मैं कुछ तजावीज़ जैसा एक इथों दे स्टूडेंट को चाहिए है अच्छी लर्निंग मतलब है, जी हाँ, जी हाँ, कि एक तो वो बाहर निकले इन सिलेबस कनो तो वो खुद मतलब किताबां पढ़ने वाले पास रुजू करे। अच्छा। तो ईजी एक्सेस, क्योंकि मतलब इंटरनेट ने ना मोबाइल ची तो आपको ना एक अच्छी बुक रीडिंग प्रोवाइड कर देती, अच्छे आर्टिकल रीडिंग, तो उन तो बही शायद जी सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिमें येल थी गई तो MIT थी गई, बड़े बेहतरीन इदारे हैं, उन्होंने ना ओपन कोर्सेज रखे हैं तो फ्री रखे हैं। अच्छा। इन्हों का साइकोलॉजी ना ताल्लुक है, मेरा इकनॉमिक्स ना ताल्लुक है, मैं अगर इतना ही रहा पिया मैं उन्हें फ्री कोर्सेज को घिना। देखो ना MIT दे विच जरा इकनॉमिक्स का फ्री कोर्स पे था वो नोबल लॉरेट्स ने पढ़ाया। सही सही। इहदे कोल बड़ी अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी थी सकती है कि तुसां नोबल लॉरेट्स को इकनॉमिक्स दा पढ़ते बैठे हुए, तो इन्हें सोर्सेज को यूज़ करे। तो तीजी शायद है कि आज इंटरनेट ने ना कनेक्ट। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब ये तुम बड़ी अच्छी गाल की है, सारे जो देखने वाले हैं नौजवान खास तौर पर, मतलब उन्होंने अगर कोई गाइडेंस चाहिए होवे तो वो वाल किवें मतलब है अपना सर्वाइवल या मतलब किवें रहनुमाई गिनन? तो पहली चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर जिवें ओपन कोर्स थी गए, अच्छा, तो इनके अलावा अपने उत्ते कॉन्फिडेंट करते थे। अगर उन्हें एम्बिशन हो सी ना कि मैं ये टारगेट अचीव करना है, तो मैं ये समझदा ज़ाती तौर पर कि सादा बाल इन काबिल है कि खुद वो रस्ते भी गोल गिन सी, अच्छी काउंसलिंग भी गिन सी, तो वो अपने एम्बिशन को ना अचीव कर गिन सी। अच्छा आफिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ख़वातीन के लिए बाहर माहौल अच्छा नहीं है, और आप कह रही हैं कि मैंने हायर स्टडी के लिए बाहर जाना है, आप क्या समझती हैं कि आपके पेरेंट्स आपको इजाज़त दे देंगे? यस, आई थिंक मेरे मम्मा पापा इजाज़त दे देंगे। अच्छा। क्योंकि मैं कभी पाकिस्तान रही नहीं, एंड आफ्टर लिविंग देयर फॉर 19 ईयर्स, मतलब यूएई में रह के आई नो कि चलो एक अरब कंट्री है, लेकिन आई थिंक आई फेल्ट मोर सिक्योर इन यूएई रादर देन कंपेरेटिवली इन पाकिस्तान। मतलब हम कहते हैं ना कि नॉन मुस्लिम्स मतलब अच्छे नहीं है या वो काफिर है, माहौल उनका मतलब माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ना लाइक थ्रू आउट माई होल लाइफ इतनी दफ़ा हुआ है कि किसी क्रिश्चियन ने मेरी मदद की है, लेकिन उधर किसी मुस्लिम ने नहीं मेरी मदद की, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग। अभी रिसेंट की बात है, जब कोविड हुआ था तो आई हैड टू गिव माई A-level एग्ज़ाम्स, तो मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि अगर मैं इधर देती तो कॉम्प्लिकेशंस होती, क्योंकि मैंने उधर से अपना ख़त्म करना था, तो मैंने उधर जाके एग्ज़ाम देना था। एंड आई रिमेंबर कोविड की वजह से मेरी पूरी फैमिली नहीं जा पाई थी, सिर्फ मुझे, आप अकेली गई थी? मैं अकेली गई थी। मुझे अभी तक याद नहीं भूलता जब मैं मुल्तान से दुबई एयरपोर्ट जब गई थी, लगेज मेरे पास इतना भारी था, एक मुसलमान ने भी मेरी मदद नहीं की, और आई वाज स्ट्रगलिंग, मेरे से ना ऊपर रखा जा रहा था और एक औरत ने खड़ी होकर मेरी मदद की। जैसे ही मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंची,
all the helpers, جو passengers بھی تھے, they were with me and they were like آپ مجھے بتائیں, I'll help you. I was like نہیں it's fine, میں خود کر لوں گی. to the point کہ جب میں نے کیب بھی بک کرنی تھی نا, کووڈ کی وجہ سے کوئی پک نہیں کرنے آ سکتا تھا, they were ready to stand with me till my cab comes. اچھا, تو آئی فیل لائک یہ وہ فرق نہیں پڑتا کہ باہر سیف ہے نہیں ہے, کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آئی ڈونٹ فیل کہ میرے. اچھا, آپ کے اس تجربے اور مشاہدے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ سمجھتی ہیں کہ بیرون ملک خواتین کے لیے ایک اچھا ایٹماسفیئر ہے اگر وہ اکیلی بھی جانا چاہے تو؟ اٹ ڈپینڈز آن دا وومن اٹ سیلف ایز ویل, کیونکہ ہم نے اپنی پڑھنے کے لیے, جاب کے لیے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں آپ جدھر بھی جاؤ گے نا, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے میجورٹی آف دا ٹائم, کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے ہٹ کے کرتے ہو, آف کورس اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ملتان سے دبئی جب میں جہاز میں بیٹھی, تو وہ تو اس میں یہ ہوگا نا بیٹا کہ ہمارے ہاں سماج کی جو تربیت ہے وہ ایسی نہیں کی گئی. تو ہم نے آغاز میں کہا تھا ڈاکٹر صاحب تساں کیا دیو کہ سماجی طور دے اتتے سب کو کیا تبدیلی گھن کے آمنی چاہیے کہ اساں بجائے کہ بیرون ملک دے لوگوں تو متاثر تھے, لوگ سارے تو متاثر تھے. پہلی شاید یہ ہے کہ نا سب کو نا انسان دوست ہونے دی ضرورت ہے. تے مرد تے عورت دی جڑے ساں جویں انہاں نے مثال دیتی ہے, شاید ان دی یہ بھی وجہ ہوئے کہ کچھ لوگوں نے محسوس کیتا ہوئے کیونکہ عورت ہے تو اگر اساں ان دی ہیلپ کروں تو کوئی کمپلیکیشن آ سکتے ہیں, کیونکہ سارے معاشرے تو آپ کو پتہ ہے کہ ذرا سماجی فاصلہ رکھا ہوئے تے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری سوسائٹی کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نا بہت مطلب ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, انسان دوستی والے پاسے آنے کی ضرورت ہے. تے جڑے رولز اینڈ لاز ہیں انہاں کو صرف ہی وجہ تو نہیں قبول کرنا چاہیے کہ کیونکہ اگر نہ کرے اس جرمانہ سی یا پولیس پکڑ گئی سی, سب انہیں سماجی اقدار دے طور تے جذب کرنا چاہیے. انہیں سمجھ مثال دے طور تے سونی گال آکھی تساں ڈاکٹر ذیشان ہاشم صاحب کہ ان معاشرے کو بہتر کرن کیتے ضروری نہیں کہ تساں مطلب ان کو ارن کرنا چاہتے, لیکن سماجی اقدار کو بہتر کرن کیتے ایسا کو رول آف لا اور ان دے مطابق چلنا پوسی. اور عافیہ رحمان آپ کا بہت شکریہ, آپ کا پہلا ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام تھا اور آپ نے باہر کے تجربات اور پاکستان کے جو تجربات بیان کیے یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو پسند آئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج دے پروگرام دا ویلا مقدہ پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.